السلام علیکم. کیا حال ہے سب کے؟ کیسے ہیں سب لوگ؟ ساری میری بہنیں کیسی ہیں؟ زیادہ تر میں خواتین سے اس لیے مخاطب ہوتی ہوں کہ ان بیچاروں کو ان سے کوئی بات نہیں کرتا یار، ان سے ان کی کوئی بات سنتا بھی نہیں ہے. ان کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، بڑے عجیب مسئلے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے بڑے بکھرے قسم کے مسئلے ہوتے ہیں اور ہمارے مسئلے کو سنتا ہی نہیں ہے. سب کہتے ہیں یہ تو روز کی بات ہے، وہ تو روز کی بات ہے. او بھائی یہ تو نہ ہے نہ ہے، یہ تو بہت کام کی باتیں ہیں. جس میں سے سب سے بڑا مسئلہ ہے گھروں کے اندر ساس اور بہو کے جھگڑے، جس کے اوپر بیس کرتے ہیں ہماری پوری ڈرامہ انڈسٹری. بہت سارے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ میں ذرا ریسرچ کرتی ہوں اپنی لائف سے لے کے سب کی لائف تک کہ کیا ساس بہو کے جھگڑے واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں اور اس میں غلطی ہوتی کس کی ہے. دیکھیں بھائی، ساس بہو کے جھگڑے تب ہوتے ہیں جب آپ شادی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے سب سے بڑا مسئلہ تو شادی ہے. تو لیکن چونکہ شادی کرنی ضروری ہے تو شادی کے بعد ظاہر بات ہے لڑکے کی اماں بھی ہوگی، ابا بھی ہوں گے. درخت سے تو وہ گرا ہوا نہیں ہوگا، زمین سے تو وہ اگا ہوا نہیں ہوگا. تو ایسا ہوتا ہے کہ جب لڑکی جاتی ہے نا، ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ پہلے سے خاتون ایک والدہ محترمہ پہلے سے ہوتی ہے اور ظاہر بات ہے انہوں نے بھی اس لڑکی کی طرح اسی چھوٹی عمر سے اپنا گھر شروع کیا ہوتا ہے. ایک ایک چمچہ، ایک ایک گلاس، ایک ایک کپ، کنگھا اور بالٹی مگا سے لے کر آٹے دال چاول تک ہر چیز کا حساب کتاب انہوں نے خود کیا ہوتا ہے. گھر کیا کہیں کہ قطرہ قطرہ کر کے بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے بنایا ہوتا ہے اور اس گھر کی بنیادوں میں حقیقتاً اس گھر کے مرد کا پسینہ اور اس عورت کی محنت، انتھک محنت بہت شامل ہوتی ہے. ہاں ساری ساس کی تعریفیں کر دو، بہویں بیچاریاں تو ایسی بدنام ہیں. بہوؤں کی بھی سننی چاہیے ہے ویسے بہوؤں کی سائڈ بھی. تو ایسا کرو کمنٹ میں جو پہلا میں نے دیا ہے نا لنک، اس پہ جاؤ اور پورا سن لو. بچوں کو پال کے بڑا کر دینا، کسی لائق بنا دینا، چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، اور دن رات محنت کرنا. کبھی کسی بچے کو کھانسی ہو رہی ہے، کسی کو بخار ہو رہا ہے، کسی کے کپڑے دھونے رہ جاتے ہیں. تو ماں ایک ایسی چیز ہے کہ تو کسی بچے کے لیے رات کو 3 بجے اٹھ رہی ہیں، کسی کے لیے کپڑے دھو رہی ہیں، کسی کے جوتے پھٹ گئے تو سلائی کرانے بھاگ رہے ہیں، کسی کی ٹیچر نے کہہ دیا بھائی کاپی پہ کور نہیں ہے تو وہ کرنے جا رہے ہیں، کسی کی ٹیچر نے کچھ بلا لیا ہے، کبھی اپنی طبیعت بھی خراب ہے تو باپ تو پھر بھی آفس سے لیو لے لیتے ہیں. بھائی سیک لیو لی ہوئی ہے، بھائی بتا دو مجھے نزلہ ہو رہا ہے، میں آج نہیں آؤں گا، کمر میں درد ہے، بخار ہے. لیکن ماں ایک ایسی ہوتی ہے کہ جس کو کبھی چھٹی نہیں ملتی، حتیٰ کہ وہ اپنے بخار میں بھی جب دیکھتی ہے یار صبح سے بچوں نے بس ایسی چائے بسکٹ چائے پاپے کھائے میں اور میں لیٹی بھی ہوں، بچے بیچارے کیا کھائیں گے کیا کریں گے. تو پھر وہ بیچاری کسی طرح ہمت کر کے اٹھتی ہے، دال بناتی ہے، سالن بنا دیتی ہے، پراٹھے بنا دیتی ہے، چاول بنا دیتی ہے، بچوں کو کچھ نہ کچھ وہ کر دیتی ہے. اور بیچاری کی تو چھٹی سوتے میں بھی نہیں ہوتی، سوتے سے اٹھ کے چیک کرتی ہے بھائی کسی بچے کو کھانسی تو نہیں ہو گئی، کسی کو کمبل تو نہیں اترا ہوا، چادر تو نہیں اتری ہوئی، صبح گئے تھے ٹائم پہ آئے ہیں. تو کسی کے جوتے بھی گندے ہوں تو اسے پوچھتے ضرور ہے بیٹا آج کیا گھوڑے کی طرح بھاگتے ہوئے اتنے جوتے گندے ہیں، کیا ہوا ہے آج. تو کسی کے لیے کچھ کر رہی ہے، کسی کے لیے کچھ کر رہی ہے ماں. تو ظاہر بات ہے اس لڑکی نے جب وہ والدہ جو ہوتی ہیں جب وہ کم عمر ہوتی ہیں اور وہ شادی ہو کے آئی ہوتی ہیں تو انہوں نے جہاں سے اپنا سفر شروع کیا تھا وہاں سے لے کے اس لڑکے کے نوجوان ہونے تک، 25-26 سال کی عمر ہونے تک، اس بندی نے، اس عورت نے، اس ماں نے اپنا آرام حرام کر کے اپنے اوپر اور اس بچے کی دیکھ بھال کی ہوتی ہے. اسے بچے کو وہی والی بات کہ زمین پہ نہیں رکھا کہ چونٹیاں کھا جائیں اور سر پہ نہیں رکھا کہ کوا نہ لے جائے، اپنی گود میں رکھا کہ ہر وقت میرے پاس رہے. اور اب ماؤں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ نہانے بھی جاتی ہیں تو بچے کو دروازے کی جھیری سے جھانک جھانک کے دیکھتی رہتی ہے کہ سو رہا ہے، چل تو نہیں پڑا بستر سے، گر تو نہیں جائے گا، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ کھا لے منہ کے باہر، منہ سے کچھ کھا لے، جمپ لگا دے، کہیں گر جائے چوٹ نہ لگا لے. 2 منٹ آواز نہیں آتی تو مائیں بہت الرٹ ہوتی ہے کہ بھائی کہاں گیا، کدھر ہے، آواز کیوں نہیں آ رہی ہے نا. اور پتہ چلتا ہے بچے صاحب جب آواز نہ آ رہی ہو تو بچے صاحب کسی کارستانی میں ہوتے ہیں. وہ بچہ جب تک شور کر رہا ہو نا تب تک وہ بڑا صحیح ہے. خاموشی خطرناک ہے. خاموشی کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا کام اسے مل گیا ہے کہ جس میں اس کی ساری توجہ حتیٰ کہ ہنسنا بولنا تک انوالو ہو گیا، اور وہ نارملی خرابی کام ہوتا ہے. مثلاً اپنے بال کاٹ لینا، مثلاً کسی کے کپڑے کاٹ دینا، مثلاً ماچس جلا دینا، مطلب گھر کی چیزیں اٹھا کے باہر پھینک دینا، ٹھیک ہے نا. تو یہ مائیں بہت تندہی سے یہ ڈیوٹی انجام دیتی ہیں اور پھر جا کے ایک بچہ بڑا ہوتا ہے، پھر جا کے اس کے لیے خوش ہوتی ہیں، دیکھتی ہیں جا کے لڑکی. تو اس عورت کا ایک ریگارڈ بنتا ہے
ایک لحاظ بنتا ہے. آج آپ کو جو لڑکا بہت پسند آیا ہے رشتہ، اس کی پسندیدگی میں 100% کریڈٹ اللہ کے بعد اس عورت کا ہے کہ جس نے اس بچے کو اس لائق بنایا اور کچھ اچھا بنا کے کھڑا کیا جو آپ کو اچھا لگا. لیکن دوسری طرف وہ لڑکی ہوتی ہے کہ جو بالکل اسی طرح سے اپنا گھر سنبھالنا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ اب مجھے یہ چمچے اچھے لگ رہے ہیں، مجھے وہ گلاس اچھے لگ رہے ہیں، مجھے ایسے پردے اچھے لگ رہے ہیں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ صبح کے ناشتے میں اب ڈبل روٹی کے بجائے پراٹھا ہوا کرے، یا پراٹھے کے بجائے ڈبل روٹی ہوا کرے، یا مجھے دال ایسی پسند ہے، مجھے بیف زیادہ پسند ہے، میں چکن نہیں کھاتی، یا مجھے چکن زیادہ پسند ہے، میں بیف نہیں کھاتی. ہمارے سسرال میں تو بیف بنتا ہے، مٹن بنتا ہے. تو اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ اپنی گرہستی دوبارہ سے وہ اپنی گرہستی اسی طرح شروع کرے جس طرح ساسو مانی کی ہوتی ہے. لیکن وہاں پہ ہو جاتا ہے کلیش آف دا ٹائٹنز، اور وہاں پہ وہ خاتون جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، یہاں تو اب تک تو ہمارے گھر میں مٹن پکتا رہا ہے، تم نے کیسے آ کے چکن شروع کر دیا، ہمارے یہاں تو سب مٹن کھاتے ہیں. وہ لڑکی کہتی مجھ سے نہیں کھایا جاتا. اس کے بعد دونوں اپنی جگہ صحیح ہوتی ہیں. وہ 25-26 سال کی اپنی گرہستی جمائے بیٹھی ہوتی ہیں جو بزرگ ہوتی ہیں، اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر گزار کے آئی بھی ہوتی ہے. اور وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ عادتیں ہیں. ظاہر بات ہے نہ وہ 25-26 سال 24-25 سال 22 سال کی گرہستی بدلنے کو راضی ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کی عادتیں 20-22 سال کی ایک دن میں، ایک سال میں 22 سال کی 25 سال کی 26 سال کی عادتیں بدلنے میں 26 مہینے 22 مہینے تو لگنے ہی چاہیے نا. تو وہاں جو ہے وہ اختلاف شروع ہوتا ہے. لیکن اس میں جو سب سے بڑا یہ جو صرف ٹائم پیریڈ ہمیں گزارنا ہوتا ہے نا، یعنی اختلاف کا، کہ ان کو بھی 25-26 مہینے دیے جائیں. 26 سال سے انہوں نے گرہستی جمائی ہوئی تھی کہ وہ ایڈجسٹ کر لیں اس لڑکی کے ساتھ، اور لڑکی کو بھی 25-26 مہینے دیے جائیں کہ وہ ماں باپ کے گھر سے اتنا لمبا ٹائم گزار کر آئی ہے تو وہ کچھ وہاں ایڈجسٹ کر جائے. تو اس میں وہ جو ٹائم پیریڈ گزارنا ہوتا ہے نا، اور وہ جو ان کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے، وہ کام ہوتا ہے بیچ کی بلی کا، یعنی کہ لڑکے کا. کیونکہ اس کی وجہ سے یہ فساد شروع ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہوتا ہے تو وہ اماں، اور وہ ہوتا ہے جب بھی وہ بیگم بنی ہوتی ہے. تو یہ جو بیچ کی بلی ہے نا، جب یہ وہاں سے کان دبا کے نکل جاتی ہے نا، بھائی ہماری اماں کو کچھ نہیں ہوگا، ہم سے نہیں سنا جاتا. اور اماں یا تو اس مزاج کے ہوتے ہیں، اور یا اس مزاج کے ہوتے ہیں بھائی ہماری بیگم کو کچھ نہیں ہوگا، اماں تم تو اس کے پیچھے اڑی رہتی ہو، تم تو بیچاری کو بخشتی نہیں ہو. یہاں جو یہ آپ تھالی کے بینگن بن کے لڑک جاتے ہیں نا، ایک طرف آپ کا پیندہ ایک طرف لڑک جاتا ہے، مرد حضرات میں گڑبڑ یہاں سے ہوتی ہے. آپ کی ساری چالاکی، آپ کی ساری صلاحیت کا امتحان ہوتا ہے شادی کے شروع کے 4-5 سال، خصوصاً مردوں کا. لوگ کہتے ہیں نا عورت کا امتحان ہوتا ہے شادی کے بعد کہ اس نے گھر بنایا، اس سے بڑا امتحان ہوتا ہے مرد کا. اگر اس 4-5 سال میں اس نے ان دونوں کی دوستی کرا دی، مفاہمت کرا دی، اور بیچ کی بلی بن کے بڑا زبردست کام کیا، ایک ہاتھ میں مکھن ایک ہاتھ میں چونا، جس چیز کی ضرورت ہے ماں کو ضرورت ہے ماں کو لگا دیا، بیگم کو ضرورت ہے بیگم کو لگا دیا، بیچ کی بلی بن کے رہے میسنے. تو وہ میسنا پن جو ہے نا، وہ اماں کے پاس بیٹھے تو اماں کے ساتھ، لیکن پھر پیار محبت سے. وہی بات ہے نا کہ اگر آپ یہ والی اسٹریٹجی رکھیں نا کہ جو نہ کٹے مار سے وہ کٹے پیار سے، تو اگر آپ اماں کے ساتھ تو سختی نہیں کر سکتے نا، ڈانٹ تو نہیں سکتے. تو اگر آپ اس کو کہہ دیں اماں میرے کہنے پہ تھوڑا سا، تم تو اتنی اچھی ہو، تم اتنی پیاری ہو، تم اتنا سمجھدار ہو، تم اس سے، حالانکہ تم اماں یقین کرو تم پڑھی لکھی نہیں ہو، لیکن تم اس سے، میں تمہیں کیا بتاؤں، تم اس سے زیادہ پڑھی لکھی ہو، سمجھدار ہو. اوئے ہوئے اماں تو ایسا آرام ہوں گی، اماں کہیں گی بس ٹھیک ہے میرا بچہ ہے، پھول کے ساتھ کانٹا تو آتا ہی ہے، تو میں اپنے بچے کی خاطر وہ برداشت کر لیتی ہوں، اماں بولنا نہیں بس اس کو کچھ. تو میری قسم ہے اماں. اسی طرح بیگم کو بھی کہتے دیکھو بات سنو، وہ بوڑھی ہیں، اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، تو اب تمہاری ڈگری کب کام آئے گی بھائی، ہے بھائی، اور تم ماڈرن بھی ہو، تمہاری ذہانت چلا گی تو تبھی کام آئے گی نا بھائی. تم ایک بوڑھی عورت تم سے ہینڈل نہیں ہو رہی یار، کیا تمہاری کیا یار. میں تو تمہیں بڑا حسین کے ساتھ ذہین بھی سمجھتا ہوں، حسین تو تم لگتی ہو. تو وہ جو ہے نا، تم اپنی اماں پٹا لو یار، پٹا لو، بڑی بھی تو ہے، بڑی بھی تو ہے یار، پٹا لو. تو یہ جو بیچ کی بلی کا کام ہے نا میسنے پن کا، اور وہ 5 سال اگر آپ نے سکون کو، آپ اپنے ذہنی سکون کی خاطر دونوں کے گھٹنے پکڑ لیں اور ماں کو کہہ دیں اماں بس تم بولنا نہیں، اس کو ہے نا بس تم تو ایسی ہے، کم گھرانے کی ہے نا اس لیے ایسا بولتی، تم تو ایسی اعلیٰ اماں شاہی خاندان کی ہے، تو چھوڑو اماں، ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگتے، میں سمجھا دوں گا اس کو. تو اماں بہو کو کچھ نہیں کہی ہے، اور جو بہو ہے اس کو کہہ دے ارے پرانے خیالات کی ہیں یار، چھوڑ دو یار، اور
چھوڑو یار کیا کرے. اب تو زیادہ ظاہر بات ہے کم عمر ہو, اچھی ہو, پڑھی لکھی بھی ہو ان سے, خوبصورت بھی ان سے زیادہ ہو, سمجھ رہے نا. بیگم کو میں نے کہا نا ایک ہاتھ میں چونا ایک ہاتھ میں مکھن, جس چیز کی ضرورت پڑے وہ لگا دو. تو آپ جو ہے نا اپنے ذہنی سکون کے لیے یہ کام ضرور کریں. تو اور ظاہر بات ہے اختلاف ہوتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں, سگی ماں بیٹی میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. بوڑھے آدمی کو سمجھانا مشکل کام ہوتا ہے, لیکن ہرگز اس کی بےزتی نہیں ہونی چاہیے, اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس نے زندگی کے قیمتی سال آپ جیسے نٹھلے کو پالنے میں صرف کر دیے. تو آپ عقل مند ہیں کہ نٹھلے ہیں, یا آپ نے ثابت کرنا ہے. یہ میرے بھائیوں اینڈ نان لیڈیز, کیونکہ میں یہاں لیڈیز اینڈ نان لیڈیز دونوں سے مخاطب ہوتی ہوں, لیکن یہ جو آخری والا بھاشن تھا نا, دس از فار دا نان لیڈیز. تو آپ کو کیسا لگا آج کا ہمارا ولاگ؟ اگر آپ کو پسند آئے یا آپ کوئی اور ٹپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ویوز کے اندر اس ٹپ کو ضرور دیجیے, تاکہ بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو سکے, یا آپ خود شکار ہے کسی ایسی چیز کا. شیئر یور ایکسپیرینس. چھاؤ.